اچھا جنید، آج کی ویک اپ کال کیا ہے جی؟ ویک اپ کال میں تمہیں بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں پچھلے پروگرام میں سرزد ہونے والی ایک غلطی کی درستگی چاہتا ہوں. وہ یہ کہ پچھلے بار ہم نے لمحہ فکریہ جب ڈسکس کیا تھا متعلقہ خواتین کے عقد ثانی کے حوالے سے، تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا ذکر کیا تھا جو یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں دی گئی تھی. ان میں سے ایک کا نام حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جبکہ دوسری صاحبزادی کا نام غلطی سے میرے منہ سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل گیا تھا، جبکہ اصل میں یہ نام حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. یہ تو بڑی اہم تصحیح تھی یار. بالکل. اب ہم آتے ہیں اپنی آج کی ویک اپ کال کی طرف. ہماری آج کی ویک اپ کال بر صغیر کے سب سے بڑے ٹرسٹ سے متعلق ہے، اور وہاں پر جو سرکاری حوالے سے جو عدم توجہی ہو رہی ہے اس پر ہم بات کریں گے. پنجاب کے ضلع مظفر گڑھ کی ایک تحصیل ہے جتوئی، جہاں پہ سردار کوڑے خان جتوئی ٹرسٹ قائم ہے. یہ ٹرسٹ قائم ہوا تھا 1894 میں، اور سردار کوڑے خان کا انتقال ہوا تھا 1897 میں. تو سردار کوڑے خان نے اپنی زندگی میں یہ ٹرسٹ قائم کیا تھا. اور سردار کوڑے خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں سر سید ثانی کہا جاتا تھا. انہیں تعلیم سے بے پناہ عشق تھا، اور اپنی کل جائیداد کا تیسرا حصہ اس ٹرسٹ کے سپرد کیا تھا، اور یہ تیسرا حصہ بنتا تھا 87,000 کنال اراضی. ہاں، اور اس کی آج کی جو مالیت ہے وہ 30 ارب روپے بنتی ہے. واہ رے واہ، یہ سردار کوڑے خان تو بڑے میٹھے آدمی تھے یار. سردار کوڑے خان کا یہ مشن تھا کہ اس ٹرسٹ کے جو آمدن ہوگی اس سے صرف غریب لوگوں کا علاج اور تعلیم پر یہ سارا جو ٹرسٹ کی آمدن ہے وہ خرچ ہوگی. لیکن آج عالم یہ ہے کہ اتنے بڑے ٹرسٹ کی جو آمدن ہے اس سے صرف 4 سکول چل رہے ہیں، اور غریب بچوں کے لیے ان 4 سکولوں میں کوئی کوٹا مختص نہیں ہے، اور اس ٹرسٹ کی آمدن میں سے 1 روپیہ بھی علاج کے لیے خرچ نہیں ہو رہا. یہ جو ساری اس ٹرسٹ کی زمین ہے یہ ضلع مظفر گڑھ اور ضلع راجن پور میں واقع ہے، جہاں پہ زمین جو زرعی زمین کا ٹھیکہ ہے وہ اوسطاً 18 سے 28 ہزار روپے فی ایکڑ ہے سالانہ ٹھیکہ اس کا. اور اس حساب سے اگر اس ساری زمین کا جو ٹھیکے کی مجموعی آمدن کا اندازہ لگایا جاتا ہے وہ 13 سے 16 کروڑ روپے ہے. لیکن پچھلے 3 سالوں سے جتنی بھی زمین ہے اس سے جو مجموعی آمدن ہے اس کی اوسطاً 17 لاکھ روپے رہی ہے. یعنی جو مجموعی مجوزہ آمدن ہے اس کا صرف 1%. یعنی انتہائی افسوسناک. اور اس کی ساری ذمہ داری وہاں کے جو مقامی جو ریونیو افسران ہیں ان پر عائد ہوتی ہے، اور کوئی ان افسران سے پوچھنے والا نہیں کہ آپ کس طرح ٹرسٹ کے لیے اتنے بڑے مالی خسارے کا باعث بن رہے ہیں. وہاں پہ لوگوں نے ان ساری زمینوں پہ، اس میں زرعی زمین بھی شامل ہے اور کمرشل زمینیں بھی شامل ہیں، ان پر لمبے لمبے عرصے سے قبضے کر رکھے. پچھلے سال پنجاب سیڈ کارپوریشن نے اپنے اعلیٰ بیج پیدا کرنے کے لیے اس کا ایک منصوبہ تھا، اور وہ اس علاقے میں کسی ایسی جگہ کی تلاش میں تھا پنجاب سیڈ کارپوریشن جہاں کا موسم بھی بہت اچھا ہو، اور جہاں پہ پانی بھی وافر مقدار میں موجود ہو، اور جہاں پر بیماریوں کا خدشہ بھی کم ہو. تو الٹیمیٹلی سیڈ کارپوریشن کی نظر اسی جو ٹرسٹ کی زمین ہے اس پر پڑی، اور اس نے تقریباً 15,000 روپے فی ایکڑ کے حساب سے آفر کی تھی کہ ہم 8 کروڑ روپے سالانہ کا ٹھیکہ لینا چاہتے ہیں. یعنی اس ٹرسٹ کو 8 کروڑ روپے سالانہ کی آفر ہوئی تھی صرف 322 مربع اراضی کے لیے. یعنی اس پوری زمین کے لیے نہیں، اس کے صرف ایک حصے کے لیے 8 کروڑ روپے آمدن ہو سکتی تھی. اور بھی اس آفر میں سیڈ کارپوریشن کی اس پیشکش میں اور بھی کئی باتیں شامل تھیں کہ وہاں پر 2 انگلش میڈیم سکول بھی بنائے جائیں گے، اور بھی فلاحی اور رفاہی وہاں پہ پروجیکٹس کا اعلان کیا تھا. لیکن یہ ساری جو پرپوزل تھی یہ اس وقت کے ضلع ناظم کو دی گئی تھی، لیکن نہ جانے کن وجوہات کی بنیاد پہ وہ انکار کر دیا گیا، اور آج تک وہ انکار پر یہ ٹرسٹ اپنے قائم ہے. اس ٹرسٹ کو اتنا بڑا خسارہ ہو رہا ہے اور کوئی اس کے ذمہ داران کا تعین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. خود سردار کوڑے خان کی قبر جو ہے وہ جتوئی کی ایک گلی کی نکر پہ ہے، اس کی صفائی تک نہیں کی جاتی. اور وہاں کے مقامی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ صرف اس ٹرسٹ کی اگر آمدن جو ہے
اس کا جو ریکوری ہے اس کو یقینی بنا لیا جائے اور اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ یہ ٹھیک جگہ پر خرچ ہو، تو ان دونوں اضلاع یعنی مظفر گڑھ اور راجن پور میں تعلیم اور صحت کے شعبے پہ حکومت کو اپنی طرف سے ایک پائی بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں. یار ہو سکتا ہے ادھر جس بینک میں ان کا اکاؤنٹ اور ٹرسٹ والوں کا وہ برانچ چھوٹی ہو، اس لیے زیادہ پیسے نہیں کماتے. یار بہت سیریس معاملہ ہے یہ. نہیں تو میں سیریس ہی کہہ رہا ہوں، اگر سارا کچھ یہ سامنے ہے تو پھر کیوں ہے ایسا؟ تو یہی تو ویک اپ کال ہے. وزیر اعلیٰ صاحب سے اپیل کرو کہ اس صورتحال کی سنگینی کا نوٹس لیں. یار اپیل بھی کر لیتا ہوں، پہلے جس چیز کا وزیر اعلیٰ صاحب نوٹس لیتے ہیں اس کا شکریہ بھی ادا کیا کرو. ہم نے کچھ دیر پہلے یہ ایک لمحہ فکریہ نہیں سنایا تھا، ڈسکے کے علاقے میں کوئی جانور نما شخص معصوم بچوں کے ساتھ درندگی کا مظاہرہ کر رہا تھا. 7 8 سال کی بچیاں اور بچے اس کی حیوانیت کا شکار ہو گئے تھے. بہت سخت خوف پھیلا ہوا تھا اور ہم نے اپیل کی تھی وزیر اعلیٰ صاحب سے، اور انہوں نے لندن سے آتے ہی سیدھا ہیلی کاپٹر جا کے اس علاقے میں اتارا تھا اور باقاعدہ پورے محلے کا جائزہ لیا تھا. انہوں نے لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی تھی. ہاں تو وزیر اعلیٰ کے اس نوٹس کے بعد ایک ملزم تو وہاں گرفتار کیا تھا پولیس نے. یار وہ ملزم نہیں تھا نا، 2 نمبر ملزم پکڑ لیا تھا پولیس نے، جس پہ پھر بڑا سخت ایکشن کیا تھا وزیر اعلیٰ صاحب نے. اب اصل مجرم پکڑا گیا ہے. چلو شکر ہے، اس کا مطلب وہاں کے والدین کو سکھ کا سانس آیا ہوگا. جی جناب، بہت مہربانی جناب شہباز شریف صاحب، آپ نے نوٹس لیا اور وہاں پہ علاقے میں سکون آ گیا. حضور ان پولیس افسران کو بھی شاباش دو جنہوں نے کارنامہ سر انجام دیا. یار ان کو شاباش وزیر اعلیٰ صاحب خود دیں گے، میں کیا آئی جی لگا ہوں؟ یہ میرا نام عزیزی ڈوگر ہے. بڑی مہربانی وزیر اعلیٰ صاحب. اور یہ دوسری اپیل جناب یہ ہے، یہ جو 5 علاقوں نے سنایا جی، سردار کوڑے خان ٹرسٹ کے اندر جو بے ضابطگیاں ہو رہی ہیں اور لاپرواہیاں ہو رہی ہیں جناب، اس کا بھی نوٹس لیں. 87,000 کنال جگہ ہے حضور. بڑی مہربانی سرکار. ناظرین، یہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا.